میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کہانی پوری سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم کی خیریت دریافت کی تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن پائیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کے بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم کے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں میری بیٹی، میری رحمت اور میری بیگم بیڈ پر موجود تھی۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکے سے آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکراہٹ چہرے پر سجا دی جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ مزید 1-2 دن بعد میری بیوی کی طبیعت سنبھلنے پر گھر شفٹ ہو گئی۔ گھر میں اپنی بیگم کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لی جو ہمہ وقت وہاں موجود رہتی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اسی دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا۔ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، ہاں، نام کیا ہوگا؟ اور پھر سوچتے ہوئے جواب دیا کہ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ چلیں حنا رکھ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملا دی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت میں کس درد میں گزار رہا تھا یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ ایک دن دفتر سے میں واپس آیا تو بیگم نے کہا کہ سنیے، حنا نے چلنا شروع کر دیا۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے جگر گوشے کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا اب اس سے دور رہنے لگا تھا۔ جس بچی کو پہلے کبھی اٹھا لیتا تھا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری بیوی میرے اس رویے پر حیران تھی۔ اس نے میرے اس رویے کے بارے میں مجھ سے کئی بار بات کی مگر میں ہر بار ٹال دیتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے مجھ سے کہا کہ آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ دریافت کرے گی تو میں طیش میں آ گیا اور اس کو انتہائی سخت باتیں سنا دی اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی علادہ کر لیا۔ میری بیوی پریشانی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے اللہ کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، جلدی دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدلی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی جو قدرے تیز تھی۔ کہنے لگی،
جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہے؟ کیوں آ جاتی ہو بار بار پریشان کرنے؟ میری بیوی کہنے لگی، حنا کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، خدا کے لیے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو میں نے پلٹتے ہوئے جواب دیا، صبح لے جاؤں گا، دوبارہ مجھے پریشان نہ کرنا، اور دروازہ بند کر کے واپس بستر پر لیٹ گیا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ تب مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور دڑم سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید میری بیوی اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے گئی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ صبح جاگ کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے پھر سے آواز دی لیکن بیوی کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئی۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ چارپائی پر بیٹھی ویران آنکھوں سے حنا کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، بیری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا کہ میں نے ناشتہ مانگا ہے؟ اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب، کس لمحے اور کیسے میرے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہوا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے میری اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ میری آنکھیں نم ہوتی میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا وجود ڈول گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہ ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہ ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں، اسے نہ ہی ہنسنا تھا اور نہ ہی رونا تھا۔ وہ رات کے کسی پہر دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ رات کے کسی پہر دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور میں اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ میرے آنسو میرے رخسار پر بہہ نکلے۔ اس وقت کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی کہ میری بھی روح قبض ہو جائے اور مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میں کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا رہا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پوری زور سے چیخا، بیٹی، او میری پیاری بیٹی، اور میری آواز میرے کمرے میں گونج رہی تھی۔